وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، قدوری کی جو عبارت ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بغیر ولی کے نکاح کی اجازت کے قائل نظر آتے ہیں، جبکہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما تو یہ دونوں اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت اور ولی کا ہونا یہ ضروری ہے، اور احادیث کی روشنی میں صحیح موقف بھی یہی نظر آ رہا ہے، جمہور کا بھی یہی موقف ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں جیسا کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہی صحیح موقف ہے اور اسے ہی اختیار کرنا چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے۔ تو اس کو اگر آپ مکمل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ یہ آیت کس بارہ میں ہے۔ تو اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں گی۔ یعنی جو عورت جس کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کا ذکر ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ جب وہ عدت مکمل کر لے تو یہ اس بارے میں ہے، اس میں تو وہ نکاح کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ یعنی اس میں تو جو فوت ہو گئی ہے تو جس کا خامد فوت ہوا ہے تو وہ باقرہ تو نہ رہی نا، وہ تو بیوہ ہو گئی، پہلی بات یہ ہے۔ تو پھر آپ تو باقرہ کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم مان بھی لیا جائے تو تب بھی یہ دلیل آپ کی اس لیے بھی نہیں بن سکتی کہ آپ تو باقرہ کے لیے بھی ولی کا شرط ہونا نہیں مانتے، جبکہ اس میں تو ان خواتین کا ذکر ہے جن کے خامد فوت ہو چکے ہیں۔ تو جس کا خامد فوت ہو جائے وہ باقرہ ہوتی ہے یا طیبہ ہوتی ہے، وہ تو بیوہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اس سے مراد وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے کہ جب وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر فرمایا کہ تم پر، یعنی مردوں کو اشارہ ہے، کم کی ضمیر مردوں کے لیے ہے کہ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں، کہ اب تم نے ان کو روکنا نہیں ہے، وہ اگر دوبارہ آگے نکاح کرنا چاہیں تو ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں، اور ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ بول کر یہ بتا سکتی ہیں کہ میں فلاں جگہ پر نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی خامد فوت ہو گیا تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب وہ نیا خامد نہیں کر سکتی، عدت گزر گئی تو اس کے بعد ان کو نیا خامد کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے صرف یہ واضح ہوتا ہے کہ اجازت ہے، باقی جو شرائط ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں کہ نکاح کی شرائط کیا کیا ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس میں ولی کا ذکر نہیں ہے اور ان کو اجازت ہے، تو اس میں تو گواہوں کا بھی ذکر نہیں ہے، 2 گواہ ہونا یہ تو ضروری ہے نا، اس کو تو احناف بھی مانتے ہیں، تو اس میں تو گواہوں کا بھی ذکر نہیں ہے، لہٰذا گواہ بھی رہنے دیں، پھر وہ جو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں بغیر گواہ کے بھی کر لیں، یہ بات نہیں ہے۔ آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب وہ اپنی عدت کو مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم مردوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں، نکاح کا فیصلہ کریں، اور معروف میں یہ ہے کہ وہ معروف طریقے سے کریں، نکاح کی شرائط ہو تب معروف ہوگا نا، بغیر نکاح کے جو دل میں آئے جیسے چاہیں کر لیں، نہ گواہ کی ضرورت اور نہ ہی ولی کی ضرورت، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرائط جو احادیث نے بیان کی ہیں تو قرآن و حدیث دونوں کو لے کر چلنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل واضح ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو اس لیے صاحبین کی رائے ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔